اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ آج کا جو یہ ایپیسوڈ ہے یہ انسانیت کی سدھار کے لیے ہے۔ آج کا آپ نے دیکھا ہوگا انسان آج کل کس طرح جنگ و جدل میں چلا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو کھاتا پیتا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نواز دیا ہے تو دوسرا شخص اس سے جل رہا ہے، اور بے ایمانی اور چوریاں اور دھوکے بازیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ جہاں بھی جائیں تو کوئی ٹرسٹ ہے ہی نہیں، کسی قسم کا اعتبار اور اعتماد سب ختم ہو چکا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اعتماد اور ٹرسٹ بالکل ختم ہو گیا تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ملکوں بھی یہی ہو رہا ہے اور لوگوں کے درمیان بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو دنیاوی لالچ نے اس طرح گھیر لیا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کو کھانے اور کاٹنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بھائی کیا یہ خصوصیات کہاں سے آتی ہیں؟ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ ایک اپنی قوم کو ہی کھانا پینا، اپنی قوم کو ہی کاٹنا، اپنی قوم سے ہی لڑنا، اپنے ہی قوم یعنی انسانیت کے ایک دوسرے انسان کو قتل و غارت میں لے کے جانا، اپنے بھائیوں کو جو آدم اور حوا کی اولادیں ہیں ان سب کو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اور بھائی یہ ایک جگہ نہیں ہو رہا، دنیا کے بہت سے ممالک میں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو طاقت کا غرور ہے، کچھ لوگوں کو سامان کا غرور ہے، کچھ لوگوں کو ہتھیاروں کا غرور ہے، کچھ لوگوں کو اپنے دماغ کی یہ تھنک ٹینک والا غرور ہے۔ بھائی کس طرح کی مغروریتیں آپ لوگوں نے کر لی ہیں؟ بھائی ذرا سوچیں اور غور کریں۔ یہ خصوصیت خصوصی طور پر جس کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں، کتا جو ڈاگ، اس میں ہے۔ تو کیا ہم انسان ہیں یا ہماری خصلت ڈاگ والی ہو گئی؟ بھئی ڈاگ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ غیروں سے تو اعتماد کرتا ہے، غیروں سے محبت کرتا ہے وہ، اور اپنی قوم سے لڑتا ہے، جھگڑتا رہتا ہے۔ جب بھی اس کے علاقے میں یا اس کے پاس سے کوئی دوسرا کتا گزرتا ہے تو وہ اس کو کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ بھائی یہ کیا بات؟ انسانوں کے ساتھ اس کی فرمانبرداری اور اس کی اوبیڈینسی اور اس کی فیتھفلنس اتنی زیادہ، اور اپنے جو بھائی ہیں اس کے جو کتے دوسرے فیلو کتے، ان کے ساتھ اس کی دشمنی۔ بھائی تو انسان بھی تو یہی کر رہا ہے۔ تو بھائی اس سے سبق لو کہ کتا نہیں بننا چاہیے، انسان کو انسان ہی رہنا چاہیے۔ اور البتہ اگر سبق لینا بھی ہے تم نے تو بھائی کووں سے لو۔ دیکھو وہ پرندہ جو کوا کالا ہے اس سے سبق لو، کبھی چھیڑ کے دیکھنا کسی ایک کوے کو، سارے مل کر تمہارے سر گنجا کر دیں گے۔ دوستو اور میرے بھائیو، دیکھو کوے جیسے بن جاؤ۔ کوے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی یونٹی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی یونین ہوتی ہے، اور ایک یونیفارمٹی ہوتی ہے ان کی۔ نہ وہ لڑتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، نہ فساد کرتے ہیں۔ اپنی قوم کے کسی بندے کو اگر نقصان پہنچ جائے، یعنی کسی بھی پرندے کو، تو وہ سارے مل کر چاروں طرف سے آ جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہماری یہ نسل ہے، اس کو لوگوں نے مارا ہے، اس کے پیچھے وہ پڑ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بہتر تو یہی نہیں ہے کہ پھر ہم کوے سے سبق لیں اور بھائی کتے کی راہ پر نہ چلیں، کیونکہ آپ تو دیکھ ہی رہے چاروں طرف دنیا میں بھائی اپنی ہی قوم کو مارا جا رہا ہے، اپنے ہی بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اپنے بھائیوں پہ بم باندھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا اپنے بھائیوں سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ تمہارا خون کاٹو تو سب کا لال نکلے گا، پوری انسانیت کا ایک ہی خون نکلے گا۔ اور جس نے اللہ پاک نے ہم کو تخلیق کیا، اس نے ہم کو پیدا کیا، وہ رب العالمین ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، اس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے پیسفل رہنے کے لیے، امن و امان کے ساتھ اور چین اور سکون کے ساتھ۔ بھئی کسی کا کوئی مذہب ہے، وہ اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے، آپ اپنے مذہب پر عمل کرو۔ اگر آپ کو اپنی سچائی کا علم ہے تو اپنے بھائی کو بتا دو۔
دیکھو آپ کو بتانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ جانتے ہو کہ آپ کو اللہ نے اچھی چیز دے دی، سمجھا دی، تو آپ اس کو سمجھا دو بھائی کو، اگر وہ عمل کرتا ہے فبہا، نہیں کرتا ہے ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ تو میرے دوستو سب کو بتا دو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے اور نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی تو انسان آپ کے سب بھائی ہیں نا، ان کو بتا دو، اگر یہ اس پر عمل کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا کرے گا، ورنہ تو ان کو خود اپنا پتہ ہے، اور دنیا میں جب بھی ان کے اعمال دنیا میں بھی خراب ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی ان کو پیس نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا میرے دوستو، تو ہم کو تو بڑا افسوس ہوگا کہ بھئی ہمارے بھائیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔